بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ رات کے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور آپ کبھی بھی رات کو آیت الکرسی پڑھنا نہیں بھولیں گے۔ ناظرین، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوتے وقت اللہ کا نام پڑھ کر سوئے، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیت یعنی آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے خوابوں اور تمام برائی سے پوری رات ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ ایک معجزہ اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن قرآن میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصیات کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہیں، اور قرآن میں آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کا بہترین خلاصہ موجود ہے، اور جس کی بنا پر یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی سردار آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروفیات زندگیوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے ناشکر دل کے اندر یہ خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکم اور فضل کے بغیر ممکن نہیں، تو ہم اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اگر کہیں یہ تمام نعمتیں اللہ ہم سے واپس لے لے تو تب ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ سوال جب کسی کے ذہن میں آتا ہے تو اللہ کی ان تمام نعمتوں کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یعنی اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو ہم اس کی عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہم ہر نماز کے آخر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو اپنی نعمتوں اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا۔ بچپن سے لے کر اب تک دن میں کئی مرتبہ ہم اسے پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، سفر میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن اکثر اوقات اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ جو شخص اسے صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے وقت 30,000 فرشتے اور بعض روایت کے مطابق 70,000 فرشتے اترے تھے، جس سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ ایک آیت الکرسی، دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورہ کوثر کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس کا پڑھنے والا ہوگا میری زیارت ضرور کرے گا، پھر اس نے ایک ہی بار اس کی تلاوت کیوں نہ کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اور 40 دن تک جادوگر کا جادو اثر نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کا اختتام اللہ کے 2 خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، یعنی حی القیوم یعنی وہ ذات جو خود اپنے فعل پر قائم اور سب کو قائم رکھنے والی اور سب کو سنبھالنے والی ہے۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے اس پہلی آیت کے پہلے جملے کا اس کے آخری جملے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ کے 2 نام آئے ہیں جو اس طرح ہیں اور وہی ہیں سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ فرماتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، نیند چاہتے ہیں، سوئے بغیر رہ نہیں سکتے،
اور نیند موت کی ہی ایک صورت ہے۔ اسی لیے اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات طاقت کا سرچشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور اپنی مخلوق کی نگہبانی فرمانے والا، اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کے 8ویں جملے میں دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے، اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس کے 8ویں جملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس میں اللہ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب تیسرے جملے میں ذکر ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا جو اس نے پیدا کیا اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ فرماتا ہے اس کی کرسی میں سب آسمانوں اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ کا ارشاد ہے کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر چھٹے جملے میں فرماتا ہے اور وہ اس کے علم میں کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں مگر جتنا وہ چاہے۔ اب چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 2 دوسرا، اور 8واں جملہ تیسرا، اور 7واں جملہ چوتھا، اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ وہ جملہ نمبر ہے 5، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ بھی ہے اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ اب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ناظرین، آئیے اب ہم جان لیتے ہیں آیت الکرسی کا اردو میں ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو بھی آسمانوں پر ہے اور جو بھی زمین پر ہے سب اللہ کا ہے۔ کون ہے جو بنا اللہ کی اجازت کے اس کی سفارش کر سکے؟ اللہ انہیں بھی جانتے ہیں جو مخلوقات کے سامنے ہیں اور اسے بھی جو ان سے اوجل ہے۔ بندے اس کے علم کا ذرا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے ان باتوں کے علم کے جو خود اللہ دینا چاہے۔ اس کی حکومت یعنی کرسی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ زمین و آسمان کی حفاظت اس پر دشوار نہیں، وہ بلند اور عظیم ذات ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے والے کو ہمیشہ جنت نصیب ہوتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والا ہمیشہ بری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی کو پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور اچھی صحت رہتی ہے۔ اگر گھر میں آیت الکرسی لکھی ہو تو اللہ اس گھر کو محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت جانے سے کوئی روک نہیں پائے گا، اور وہ انسان دنیا کی برائیوں سے دور رہتا ہوگا، اور اللہ اسے برے کاموں کو کرنے سے بچاتا ہے اور اس کو نیکیوں کو کرنے کی راہ میں لڑاتا ہے۔ جس گھر میں کوئی شخص اگر آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو پڑھنے والے کو، اس گھر میں رہنے والے کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ آیت الکرسی جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کو شیطان اور بری چیزیں چھوڑ دیتی ہیں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے وہاں رہتے ہیں۔ جسے بھی اگر اپنے گھر یا پھر کہیں اور تنہائی میں ڈر لگ رہا ہو اسے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے خوف کو دور کر دے گا، اسے سکون عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اگر آپ صبح کے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پورے دن اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اور آپ کو پورے دن اچھے کاموں میں مصروف رکھتا ہے۔ اگر آپ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتوں کی جماعت کو آپ کے ساتھ بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے اور بری آفتوں کے سائے سے محفوظ رکھے اور آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔